یہ بیان چل رہا ہے مولانا عبدالستار صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ آج بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا عبدالستار صاحب کا۔ تو آئیے ہمارا آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ بھائیو، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، جوانی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، بننا ہو، بگڑنا ہو، یہاں کی سب چیزیں آدمی کے ساتھ عارضی ہیں۔ ایسی جوانی ہے کبھی ختم ہو جائے گی، ایسا زندگی کا سلسلہ ہے کہیں بھی آ کر پورا ہو جائے گا۔ ہمارے لیے تو وہ اچانک کہلاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں مقرر ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر۔ اللہ کو تو سانس بھی معلوم ہے، دن بھی معلوم ہے، مہینے بھی معلوم ہے، سال بھی معلوم ہے۔ وہ اچانک جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو ہر آدمی کا نظام مقرر ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں پائی جائے گی دنیا میں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ کوئی نظام اچانک نہیں ہوتا، وہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہونا طے تھا۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں جینے کی زندگی تو آخرت کی جینے کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جینے کی جو زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں آئے گی اور جس کے بعد آدمی ختم نہیں ہوگا، وہ تو موت کے بعد کی زندگی ہے، آخرت۔ اور دنیا کی زندگی یہ تو عارضی ہے، پتہ نہیں کہاں آ کر اس کا جو ہے ختم ہونا پیش آ جائے گا۔ تو اصل آخرت ہے، اور جو آدمی آخرت بنائے گا وہ تو اعمال پر، ایمان پر، آخرت والے کاموں پر جان کھپائے گا۔ لفظی دنیا نہیں ہے، ہمیں جس چیز کی بے چینی لگتی ہے اور جس چیز کی دھن لگتی ہے ہمیں اس کی بے چینی اور اس کی بے قراری کھا جاتی ہے۔ کسی کو جوان بچے کے موت کی جو ہے بے چینی لگی ہے، کسی کو گھر والی کی بیماری لگی ہے، کسی کو پڑوسی کا دکھ لگا ہے، کسی کو جائیداد کا فکر لگا ہے۔ یہ جو اندر کی بے چینیاں ہیں، یہ بے چینی چاہیے آخرت کے لیے۔ یہ جو ہماری زبانی دعائیں ہیں یہ کوئی زیادہ جاندار چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اصل تو آخرت ہے۔ کیسے میں ایمان پہ مر جاؤں، کیسے میں ایمان پر چلا جاؤں، اور اس کی ترکیب اور اس کی راہ آسان بتائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ارشاد فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے، اور جس حال میں مرو گے قیامت میں اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ جس دھن سے اور جس لگن سے اور جس رخ رویے سے آدمی زندگی گزارے گا اسی حال میں موت آئے گی۔ دین کی بے چینی میں ہے تو اللہ پاک دین کی بے چینی کی حالت میں موت لائیں گے، اور اگر دنیا کی بے چینی لگی ہے دنیا کی بے چینی میں مرے گا اور اسی بے چینی میں جائے گا یہاں سے۔ تو اصل تو آخرت کا فکر سوار کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی بڑی لمبی چوڑی دعوت نہیں ہوتی تھی، وہ تو یوں فرماتے تھے اپنی دعوت کے جملوں میں نحن ابناء الآخرہ فکونوا امثالنا، ہم تو آخرت والے ہیں تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں تھی، بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں تھی، وہ تو صاف کہتے تھے ہم تو سب آخرت والے ہیں، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تو اس لیے بزرگوں آخرت کی بے چینی ہے، میں کیسے ایمان پہ مروں، کیونکہ ایمان پر مرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ایمان پر خدا نہ کرے موت نہ ہوئی یہ 80 سال کا ایمان کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ العیاذ باللہ، اگر ایمان پر آخری سانس نہیں آیا تو آدمی خطرے میں نہیں ہے، خطرے ہی خطرے میں ہے۔ اس لیے ہر وقت آدمی کو بے چین ہو کر اللہ سے یہ اپنی دعا مانگنی ہوگی، یا اللہ مجھے تو ایمان پر خاتمہ دے دے۔ العبرۃ بالخواتیم، خاتموں کا اعتبار ہوتا ہے۔ آخر میں وضو نہیں ہے تو ساری رکعتیں وضو کے ساتھ پڑھی ہیں،
لیکن آخر کی بے وضو ہونے کی جو حالت ہے یہ نماز کو بگاڑ دے گی. پورے دن تو روزہ رکھا لیکن آخر میں روزہ توڑ دیا، گیا سارا روزہ، کوئی ثواب نہیں ملے گا کہ بھائی ظہر تک تو روزہ تھا لہذا ثواب ملے گا. نہیں، اصل تو ایمان پر خاتمہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 4 اماموں میں بڑے اہم امام ہیں. کہنے لگے نہیں ابھی نہیں، آخری وقت میں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں. تو بیٹے کہنے لگے ابا کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ شیطان افسوس کر رہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے بچ گیا، یہ میرے چنگل سے نکل گیا، تو میں اسے یوں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، جب تک آخری سانس ایمان پر نہیں آوے، جب تک تیرے جال سے نہیں بچا. 4 مہینے لگانے کے بعد، سال لگانے کے بعد، عالم بننے کے بعد، بڑی سے بڑی عبادت کرنے کے بعد ہم بے چین رہیں گے کیسے ایمان پہ مر جاؤں. اس لیے ہم تو ان اسباب کو اور ان ذرائع کو اختیار کریں گے جن سے آدمی ایمان پر مرتا ہے. کیونکہ نمازوں کا اہتمام جو آدمی کرتا ہے، ملک الموت آ کر اس کو مسجد میں تلاش کرتے ہیں، اس کو مسجد میں دیکھتے ہیں کون آدمی نمازوں میں اہتمام سے آ رہا ہے. حضرت ملک الموت خود بنفس نفیس اس کو کلمے کی تلقین کرتے، کلمے کی یاد دہانی کراتے. بتاؤ خود ملک الموت ہی جب کلمے کی تلقین کرائیں گے تو پھر کیسے اس کا ایمان پر مرنا ممکن نہیں. یعنی بہت بڑا قوی سبب ہے. کیونکہ مسواک کا اہتمام ایمان یاد دلا دیتا ہے، کلمہ یاد دلا دیتا ہے. تو مسواک کا اہتمام، ایک ہے مسواک کا کرنا، ایک ہے اہتمام کرنا. کرنا اور چیز ہوتی ہے، اہتمام اور چیز. کیونکہ مسواک تو ضابطے کی چیز ہے. مسواک پر اہتمام جو ہوگا وہ حسن خاتمہ کا ذریعہ بنے گا. اسی طریقے سے بڑے اہتمام کے ساتھ ہم ان معمولات کا، ان اذکار کا اہتمام کریں گے جو اذکار صبح کو نبی جی نے اہتمام سے ادا کیے ہیں، جو اذکار آپ نے مغرب کے بعد ادا کیے ہیں. ان مغرب کے بعد کے معمولات کا اور ان اذکار کا اور ان اوراد کا اہتمام یہ آدمی کو تیار کرے گا. ایمان کی دعوت میں اور ایمان کی محنت میں یہ جتنا آدمی لگے گا اس کو موت پر آسانی ہوگی. کیوں؟ جس بات کی یہ کہہ رہا ہے وہ بات اس کے دل میں اترے گی. سنتوں کا اہتمام، سنتوں کی پابندی اس کو حسن خاتمہ دلائے گی. کیوں؟ نبی جی کا طریقہ ہدایت کا ہے. اللہ کے نبی جی کی ایک ایک سنت ہدایت کی ہے. آپ خطبوں میں جمعے کے دن سنتے رہتے ہیں ہدایت جو ہے، کیونکہ سنت تو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. سنت تو نبی جی کی سنت ہے، یہ تو راستہ دکھائے گی ہدایت کا. ہدایت کیا ہے؟ ایک نور ہے ایمان کا. اللہ پاک اس کو مومن کے دل میں ڈالتے ہیں. اس میں برائی بھلائی اور اس میں اچھائی اور اس میں جو ہے خرابی نظر آتی ہے کہ یہ میرے کرنے کا کام ہے اور یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے. یہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا کیونکہ یہ اس کو حسن خاتمہ کی طرف لے جائے گا. یہ دوسروں کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے گا تو فرشتہ یوں کہے گا یا اللہ اس آدمی کو بھی حسن خاتمہ نصیب فرما. کیونکہ جو آدمی دوسروں کے لیے جو دعا کرتا ہے فرشتہ خود وہی دعا اس کے لیے کرتا ہے. اور فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیوں؟ ان کی شان میں اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے یفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے. بہت گہرا لفظ ہے یہ، یعنی کہیں سے کہیں ایک فرشتہ بھی آپ کو نافرمانی میں نہیں ملے گا. عصیان، طغیان اور نافرمانی یہ تو انسانوں کا اور شیاطین اور جنات کا خاصہ ہے، یہ فرشتوں کی شان کے خلاف. فرشتے تو وہ کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے. فرشتے تو ہمیشہ اعمال خیر کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، بلکہ ایک پیشانی کے پاس
پیشانی کے پاس 160 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ یہی کام کرتا ہے، اس کو خیر کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ 7 یا 160 فرشتے رہتے ہیں اور ایک پیشانی کے پاس رہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بھلائی کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ نماز پڑھ لو، چلو تہجد پڑھ لو، چلو قرآن پڑھ لو، چلو بیان سن لو، چلو تسبیح پڑھ لو، چلو درود پڑھ لو، چلو جماعت میں نکل چلو۔ یلقن الخیرات، اس فرشتے کا کام ہے بھلائی کی باتیں سجھانا، بھلائی کی باتیں اس کے دل میں پیدا کرنا۔ فرشتوں کے تو مختلف کام ہیں۔ ایک فرشتہ مستقل سرکار کی خدمت میں، نبی جی کی خدمت میں آدمی کا درود لے جا کر پہنچاتا ہے، فلاں نے آپ کے لیے یہ تحفہ درود بھیجا ہے، نام بنام وہ جا کر سرکار کی خدمت عالیہ میں درود شریف کو پیش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ آدمی کی جو ہے منہ کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اس میں چلا نہ جائے، سونے کی حالت میں کوئی زہریلی کوئی تکلیف دہ چیز اس کو چلی نہ جائے۔ اور کچھ فرشتے آدمی کی گدی کے پاس رہتے ہیں پیچھے، اور وہ آدمی کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی اس کو دھکا نہ مار دے۔ کیوں؟ ایک مخلوق اس کو دیکھتی ہے، یہ اس کو نہیں دیکھتا۔ ایک مخلوق ایسی ہے جو آدمیوں کو تو دیکھتی ہے، آدمی ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس لیے معقبات، لہو معقبات بین یدیہ کے تحت میں لکھا ہے علماء نے کہ کچھ فرشتے آدمیوں کے پیچھے رہتے ہیں اور وہ ٹکر مارنے سے آدمی کو بچا لیتے ہیں۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ بہت ساری مرتبہ تو ٹکر لگتا ہے، آدمی کو ٹکر لگتی ہے وہ گر جاتا ہے، کیونکہ جب خدا کو جو فیصلہ طے کرنا ہے اس وقت ان فرشتوں کے بھی ہٹا دیں گے، جو ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن حفاظتی انتظام اللہ پاک نے مستقل لگایا ہوا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آدمیوں کی حفاظت کے وقت ہمیشہ رہتے ہیں۔ ایک آدمی خوش ہوتا ہے، میرے ساتھ ایک پولیس والا لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے 2 لگے ہوئے، کوئی 10 لگے ہوئے، یہاں تو 160 لگے، اور بعض جگہ تو اس سے بھی زیادہ کی روایتیں آتی ہیں، اس سے زیادہ کی بھی روایتیں آتی ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم تو ان اسباب کو اختیار کریں گے جن اسباب سے موت پر کلمہ یاد آتا ہے۔ ہم ساری امت کے لیے دعا مانگیں گے، اے اللہ ساری امت کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کیونکہ جب آدمی دوسروں کے لیے دعا کرے گا تو ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا، یا اللہ اس کو بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اس لیے ہم تو ان اسباب کی دنیا میں لگیں گے، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اسباب دونوں قسم کے ہوتے ہیں، اسباب روحانی بھی ہوتے ہیں اور اسباب ظاہری بھی ہوتے ہیں۔ درود شریف کا پڑھنا یہ سبب ہے نبی جی سے محبت کا، نبی جی کی زیارت کا، نبی جی کی معیت کا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی جی، آپ نے کوئی بات کی، یعنی کوئی بات ہو گئی، اللہ کے نبی جی بہت خوش ہو گئے۔ فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہ جی میں تو آپ کے ساتھ جنت میں ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور مانگ لو۔ نہیں جی میں تو آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جی نے ارشاد فرمایا، تم سجدوں کی کثرت سے ہماری مدد کرو، اعنی بکثرت السجود، زیادہ سجدے کر کر کے ہماری مدد کرو۔ دعا کے بعد بیٹھنا نہیں ہے کہ بھائی میں تو فلانی جگہ گیا تھا، فلاں بزرگ کو دعا کی کہہ کر آیا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دعا کے کہنے کے بعد دعا پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ لگا رہے، خود بھی دعا کرے۔ اس زمانے میں دعا کے لیے کہنے کا رواج زیادہ ہے، کرنے کا رواج شاید اس کے مقابلے میں کچھ کم ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، درود شریف کا پڑھنا، سنتوں کی پابندی کرنا، یہ نبی جی کے ساتھ ہونے کا ایک بڑا سبب ہے۔ دعا مانگنا، دعوت دینا ایمان کے پھیلنے کا اور دین کے پھیلنے کا قوی سبب ہے۔ دین تو اللہ ہی پھیلاتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کا پڑھنا ایمان کی ازدیاد کا اور ایمان کی زیادتی کا سبب ہے۔ اصل تو ایمان خدا ہی بڑھائیں۔ جنت میں تو آدمی خدا ہی کے فضل سے جائے گا، اللہ ہی کے کرم سے جائے گا، لیکن راستہ بتایا ہے کہ یہ راستہ جنت جاتا ہے اور یہ راستہ دوزخ جاتا ہے۔
اس لیے ہم تو ان اسباب کی دنیا میں لگیں گے کہ میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھوں گا. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آئے گا اللہ اس کا اکرام کریں گے. کیوں؟ صاحب بیت گھر والوں کا جو حق بنتا ہے وہ آنے والوں کا لحاظ کرتے ہیں. اس لیے اسباب کے درجے میں ہم تو سارے اعمال اختیار کریں گے، اور یہ اعمال پکے ہیں، یہ اعمال ٹھوس ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، نبی جی کے راستے سے آئے ہیں، اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، نبی جی کے راستے سے آتی ہیں، وہ سراپا ہدایت، سراپا خیر، سراپا بھلائی لے کر آتی ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو ایسی کوئی بات نہیں کہے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن پھر بھی شبہ تو ہے، لیکن اللہ کی بات میں تو شبہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ سے بڑا خیر خواہ خدا کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ یوں کہ وہ تو رؤوف بالعباد ہیں، بندوں پر بڑے مہربان. اللہ پاک کی مہربانی اور اللہ پاک کی کرم فرمائی ایسی ہے یوں کہ یہ تو علیحدہ ہونی ممکن ہی نہیں. اگر وہ ایک بندے کو تکلیف بھی دیں گے تو وہ تکلیف بھی اس کے حق میں اچھی ہے. کیوں؟ اللہ پاک چاہتے ہیں یہی معاف ہو جائے، ہمارے پاس آوے، آخرت میں اس کو کوئی سزا نہ ہو. ہمارے پاس آوے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، دنیا میں اس کو پاک کر کے لانا چاہتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں، ہم تو ان اعمال کی پختگی میں لگیں گے، اور ایمان کی پختگی سے اعمال کی پختگی ہوتی ہے. جتنا جس درجے کا ایمان قوی ہوگا اعمال میں اس کا اثر آئے گا. آنکھیں نہیں روتی، دل روتا ہے. کان نہیں بچتے گناہوں سے بلکہ دل بچواتا ہے. اللہ پاک نے دل کو قوت دی ہے، وہ تمام اعضاء پر حکومت کرتا ہے. اس لیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جی سے پوچھ رہے ہیں، نبی جی گناہ کیا چیز ہے؟ آدمی جب بیمار ہوگا کسی بیماری کا تو وہ اس کی مضر چیزیں پوچھے گا، کیا چیزیں اس بیماری میں نقصان پہنچاتی تاکہ میں بچوں، کیا چیزیں اس میں مفید ہوتی ہیں تاکہ میں استعمال کر سکوں. اور جو بیماریاں نہیں ہیں ان کی نہیں پوچھتا آدمی، جو جس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے ان کو پوچھتا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچنا چاہ رہے گناہ سے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، جی نبی جی گناہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، ما یخطر ببالک، جو تیرے دل میں کھٹکے وہی گناہ ہیں. آدمی جب غیر مناسب بات کہتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے، اور جن سے آدمی کو خطرہ ہوتا ہے ان کا چہرہ پڑتا ہے. اس نے سنا ہوتا تو اس کا چہرہ بدلتا، لیکن بعض ایسے باکمال ہوتے ہیں سن بھی لیتے ہیں چہرہ بھی نہیں بدلنے دیتے. پہنچی ہوئی چیزیں ہوتی تو آدمی کوشش کرتا ہے دائیں بائیں دیکھنے کی، لیکن اذان والا آدمی نہیں دیکھتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، وہ تو فوراً کہے گا اللہ اکبر، کیوں ایسی پکی بات کہہ رہا ہے جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا. ایک آدمی اللہ کے نبی جی کی مجلس میں بہت زور سے بولنے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زور سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت عمر نے فرمایا، ارے بھائی اتنا زور سے کیوں بول رہا ہے؟ اللہ کے نبی جی کی خدمت میں اتنا زور سے کیوں بول رہا ہے؟ اللہ کے نبی جی نے ایک مزاج بتایا، ایک آدمی کی نوعیت سمجھائی، اور یوں ارشاد فرمایا، اس کا حق اس کو بلوا رہا ہے، اس کا حق اس کو بلوا رہا ہے. حق والا آدمی جو ہے بولتا ہے، نا حق آدمی تو زمین کو ریتتا ہے، وہ تو بغلیں جھانکتا ہے. اس لیے ضابطہ لکھا ہے، الحق یعلا ولا یعلا، حق تو غالب آ کر رہے گا، حق دبتا نہیں ہے بلکہ حق تو دوسروں کو دبا دیتا ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں، ہم تو دل کا علاج کریں گے کہ دل خدا کے ڈر سے آباد ہو جائے. جب دل ڈرے گا تو یہ تنہائی میں بچے گا، جب دل ڈرے گا تو یہ غیبت سے بچے گا، اور جب دل میں خدا کی محبت آ جائے گی پھر یہ ہر اس چیز کو جو ہے چاہے گا جس سے اللہ خوش ہو جائے، پھر یہ ہر اس چیز کو چاہے گا جس سے اللہ خوش ہو جائے. جب دل میں خدا کا تعلق آ جائے گا پھر ہر اس چیز میں لگے گا
جس سے خدا کا تعلق لگے گا. اور دعوت سب سے بڑا سبب ہے ایمان کے بڑھنے کا. دعوت کی بنیاد اتنی گہری ہے کہ یہ کام سارے نبیوں کا ہے. ایک نبی 1,24,000 میں آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کا کام دعوت نہ ہو، لیکن ان کی دعوت ہے عبادت کے ساتھ. ان کی نبیوں کی دعوت ہے جی عبادت کے ساتھ. سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، نبوت کے اظہار سے پہلے آپ تو مستقل عبادت کر رہے ہیں، مستقل. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی، آپ کو کھانا پہنچا کر آتی. کیونکہ داعی کی دعوت میں قوت آئے گی عبادت کے ذریعے. آپ تو مستقل عبادت میں لگیں. حضرت داؤد علیہ السلام مستقل اپنے رات کے جاگنے کا اہتمام، رات کے تھوڑے حصے میں سوتے اور رات کے زیادہ حصے میں جاگ کر عبادت کرتے. رات کے بڑے حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرتے. کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا اہتمام یہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ کھولتے. ایک دن روزے کا رکھنے کا معمول تھا اور ایک دن روزہ چھوڑنے کا معمول تھا. اس لیے لکھا ہے علماء نے، سب سے اونچی عبادت کی ترتیب روزے میں وہ داؤد علیہ السلام کی ترتیب ہے. کیوں؟ وہ شہوتوں کے توڑنے کے لیے اور مزاج انسانی پر غالب آنے کے لیے ایک دن روزہ رکھنے کا اہتمام. اس لیے لکھا ہے سب سے بڑھیا ترتیب روزے میں وہ داؤد علیہ السلام کے روزے کی. تو اس لیے میرے بزرگوں، ہم تو انبیاء کی زندگی دیکھیں گے، وہ تو دعوت میں لگے ہیں عبادت کے ساتھ، دعوت میں لگے ہیں خدمت کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین جا رہے ہیں، 8 دن لگے ہیں اور راستے میں کوئی چیز کھانے کی نوبت نہیں آئی سوائے بقلات الارض کے. زمین سے جو چیزیں اگتی وہی کھاتے تھے بس، اور کوئی مستقل معقول انتظام نہیں تھا. کیونکہ رہبر تو ایسے تھے جو کھاتے ہی نہیں تھے فرشتے. معروف قول کے مطابق حضرت جبریل امین رہبر ہیں، نیزہ ہاتھ میں ہے، لیکن جہاں موقع لگا وہی خدمت. دیکھا بچیوں کو کہ یہ بچیاں کھڑی ہیں بکریوں کو لے کر، دوسرے مرد پانی پلا رہے ہیں. تو گئے ان کے پاس، پوچھا داعی تو دعوت کے مواقع میں خدمت بھی تلاش کرے گا، تم کیسے پانی نہیں پلا رہی؟ فرمایا آج مردوں کی باری ہے، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، ہماری باری بعد میں آئے گی. تلاش کیا، کیونکہ ایسا جو ہے کنواں پایا جس کنویں کے اوپر ایسا پتھر رکھا ہوا ہے جس کو 10 آدمی ہٹا سکتے، لیکن یہ اکیلے 8 دن کے بھوکے اکیلے اس پتھر کو ہٹایا. کیونکہ داعی تو خدمت گزار ہوتا ہے، پھر خدا اس کی روحانی. اور کیسے گھر سے آئے ہیں؟ کیونکہ شاہی کھانے، شاہی سواری اور شاہی رہن سہن 30 سال تک مجاہدہ برداشت کر رہے ہیں. پہلی مرتبہ اللہ نے بکریوں کی خدمت انجام دلوا لی. اور اس کے بعد داعی کا مزاج ہوتا ہے خدمت کے بعد، عبادت کے بعد، دعوت کے بعد اللہ ہی سے لو لگانا. آگے کیکر کے درخت کے نیچے، ایک ببول کے درخت کے نیچے دعا مانگ رہے ہیں. اور دعا کے جملے دیکھیے، آپ دعا کے جملے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فقیر کا لفظ بولا ہے. اے اللہ جی جو بھی آپ کوئی بھلائی مجھے دیں گے میں تو اس کا قدردان ہوں. فقیر کہا، مستحق نہیں کہا. اے اللہ پاک جو عطا کریں گے آپ مجھے، جو بھی بخشش کریں گے، جو بھی آپ انعام فرمائیں گے، میں اس کا شکر گزار ہوں، قدردان ہوں. مستحق نہیں کہا. میرا سال لگ گیا ہے، میرے 4 مہینے لگ گئے ہیں، میں یہاں کے مقیمین میں سے ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، یہ کچھ نہیں کہا. یوں کہا اے اللہ جی جو بھی آپ عطا فرمائیں گے. ماں کا لفظ استعمال کیا. ماں کے لفظ میں کتنی گہرائی ہے، کتنی عمومیت ہے، یہ سب پڑھے لکھے حضرات عربی کی لائن کے لوگ جانتے ہیں. جو چیز بھی آپ مجھے عطا فرمائیں گے میں اس کا قدردان ہوں، مستحق نہیں ہوں. دعا مانگ رہے ہیں. خدمت کے بعد آئی وہ بچی جو ان 2 میں سے ایک تھی. وہ کیا کہتی ہے؟
یوں کہ حضرت شعیب نے پوچھا آج تم جلدی کیوں آ گئی ہو؟ یہ نہیں بچیاں جب چاہیں آئیں گھر میں، جب چاہیں جائیں، بچے جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں، دعا کراتا ہے میری بچی میرے بچے بھلے بن جائیں۔ بھلائی کا کوئی راستہ بھی تو دینا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا کب آئے ہو، کیسے آئے ہو۔ ہم بچوں کی رات کی خبر نہیں رکھتے، دن کی خبر نہیں، تنہائی کی خبر نہیں، دعا کراتے پھر رہے ہیں کھجور پڑوا کر۔ جو غلطی خود نے کی ہے اس کا علاج نہیں ہوگا، کیونکہ جب مردوں میں سے عورتوں میں سے جس کی نماز غائب ہوگی، اس کی نماز فجر کی چھوٹنے پر اگر اس رات میں امید بن گئی ہے تو پھر نافرمانی آئے گی۔ اس رات کے بعد اگر امید بندی ہے اور صبح کسی کی نماز چھوٹی ہے، یہ پھر نافرمانی آئے گی اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ ہاتھ ٹوٹے ہڈی کی، ہڈی ٹوٹے ہاتھ کی اور پٹی باندھے پیر میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دماغ خراب ہوا ہے، پیروں کا علاج کر رہے ہیں؟ نہیں جی، بیماری تو وہیں سے ہے جہاں سے ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، حضرت شعیب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں آج بیٹیو جلدی کیسے آ گئی ہو؟ کہ ابا آج تو ایک ایسا نوجوان ملا، اس نے ہماری ایسی جو ہے مدد کری، جاؤ بلا کے لاؤ۔ بھلے آدمی کسی کا احسان نہیں رکھتے، وہ تو احسان کا بدلہ دیتے ہیں۔ بلانے آئی تو سر جھکا لیا، اور امن لکھا ہے 2 وجہ سے سر جھکایا، ایک تو وہ نامحرم تھی، دوسری دائی کی جو خوبی ہے کہ جب یوں کہاں بدلہ دیا جائے گا تو بدلے سے شرما گئے کہ بدلہ تو اللہ سے چاہیے۔ اس لیے کہ نبیوں کی دعوت آپ جہاں بھی پڑھیں گے اس میں یہ لفظ ضرور ملے گا، ان اجری الا علی رب العالمین، میں تو بدلہ اللہ ہی سے لوں گا۔ آپ 23ویں پارے میں پڑھیں، 20ویں میں پڑھیں، 8ویں میں پڑھیں، 17ویں میں پڑھیں، جہاں جہاں بھی آپ انبیاء کی دعوت کو 23ویں میں پڑھیں گے تو وہاں بھی یہی ملے گا، ان اجری الا علی رب العالمین، جی میں تو بدلہ اللہ سے چاہتا ہوں۔ نبی بدلہ نہیں چاہتے، بدلہ اس کا جس سے کام کریں عبد الغفار کا، اور بدلہ دے عبد الجبار سے کیا کام کیا؟ وہ آپ کی دیوار بنائی ہے نا، میری نہیں بن رہی، وہ بھائی صاحب کی بن رہی ہے، جس کا کام اسی کی مدد، دستور یہ ہے۔ تو کہہ رہے بدلہ، اس بدلے کے لفظ کو شرما گئے سن کر، اور چہرہ جو ہے نیچے کر لیا، جھکا لیا۔ دائی تو بدلہ نہیں چاہتا، بدلہ چاہے گا اللہ سے۔ میں میری گالی کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں تو معاف کروں گا، اللہ ہی سے لوں گا۔ کیونکہ جب گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، کہا بھائی کھانا کھا لو، شام کا وقت ہو رہا ہے۔ کہ نہیں جی، یہ تو پھر میری خدمت کا بدلہ ہو جائے گا۔ نہیں، کھانا کھایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مصر ہیں کہ بھائی کھا لو، ہم تو نبی ہیں، ہم تو کھانا کھلاتے ہی ہوتے ہیں، ہم اس کے بدلے کی وجہ سے نہیں کھلا۔ کیونکہ ٹھہرنے والی جماعت تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ذمہ داری نبھاوے، کہ جیسے وہ کھلا رہے ہیں، ہر جو ہے مقامی آدمی آنے والے مہمان کا اکرام کرے، اور باہر سے آنے والی جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چال چلے، وہ اکرام کو معذرت کے ساتھ بدلے۔ کیونکہ دونوں کے لیے اس میں رہبری ہے، آنے والی جماعت کے لیے بھی اور مقامی بھائیوں کے لیے بھی۔ لمبا قصہ، حضرت شعیب علیہ السلام رہبری کر رہے ہیں، تو دائی تو اپنی نظر کی بھی حفاظت کرے گا اور اپنی خدمت کے مواقع بھی تلاش کرے گا۔ خدمت بڑی چیز ہے، خدمت سے ہدایت ملتی ہے، خدمت سے دعائیں لگتی ہیں، تو ہم تو دعوت کے زمانے میں خدمت کے مواقع تلاش کریں گے، کیسے میں کسی کے کام آ جاؤں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا رہے ہیں اور پخانہ صاف کر کے آ رہے ہیں، برتن دھو کے آ رہے ہیں، جھاڑو لگا کے آ رہے ہیں، پانی جمع کر کے آ رہے ہیں، اور جب حضرت عمر اندر گئے، پوچھا یہ کون آدمی آتا ہے؟ پتہ نہیں جی، بہت دن سے آتے ہیں۔ یہ ہے وہ، نیکی کرو اور کنویں میں ڈالو۔ کون ہے، کہاں سے؟ معلوم نہیں، بہت دن سے آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برتن دھوتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ہمارے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ وہ نابینا بڑھیا یوں کہہ رہے یہ معلوم نہیں ہے۔ کام کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں، کام کریں گے لیکن بتائیں گے نہیں، کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔
ہم تو شہرت کے ناپاک جذبوں سے اپنے آپ کو جب بچا سکتے ہیں جب خدا کی ذات پر یقین ہو. جس درجے کا ایمان اندر قوی ہوگا اس درجے کا اخلاص آئے گا. کیونکہ ایمان اخلاص ایک چیز ہے. اللہ کے لیے وہ کرے گا جو اللہ کو مانے گا اور جس کا اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا. یوں کہ جو دکھلائے گا اس کے اندر ایمان کا ذوف ہے، اس لیے خدمت کر رہے ہیں. یوں کہ ایسی خدمت کر رہے ہیں تعارف بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کر رہے ہیں تو دائی کی زندگی خدمت والی، دائی کی زندگی. یوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے والد آنے والوں کی خدمت کرتے اور جب کسی کی خدمت نصیب ہو جاتی تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتے. اللہ آپ نے ایک مسلمان کی خدمت کا موقع دے دیا. کیا عجب ہے اللہ پاک نے یہ خدمت پسند کری ہو اور اتنا بڑا کام لے لیا. تو ہم تو خدمت کو مزاج بنائیں گے مستقل، ہمارا کام ہے. یوں کہ دائی تو ایسا ہو کہ اس کی دعوت کے اندر جو ہے مخلوق کی ہمدردی. اس لیے جہاں کہیں ہم نبیوں کی زندگی پڑھیں گے وہاں کیا ملے گا؟ انی لکم ناصح امین، میں تمہارا ہمدرد ہوں. نبی ہمدردی کے ساتھ بات بتاتے ہیں اور نصیحت میں اور ہمدردی میں ایسی کشش ہے کہ شیطان نے بھی حضرت حوا کو جو پٹی پڑھائی تھی اس میں بھی یہی جملہ استعمال کیا تھا، انی لکما ناصح امین، میں تمہارا دونوں کا سچا ہمدرد ہوں اور امانت دار ہوں. یعنی نصیحت کے لفظ میں، خیر خواہی کے لفظ میں ایسی کشش ہے کہ یہ اپنی پٹی پڑھا کر اپنا کام کر گیا. اس لیے ہماری دعوت میں احسان نہیں، ہم تمہارے محلے میں گشت کرنے کے لیے آتے ہیں ورنہ ہمیں کہاں فرصت ہے. ہم تو ان کی ہمدردی کریں گے. ہمدردی کیسی؟ ہمدردی ایسی جیسے ماں کے اندر ہوتی ہے، گرم پانی اپنے ہاتھ پہ ڈالتی ہے کہ بچہ جل نہ جائے، پھر لپیٹتی ہے، پوچھتی ہے، چومتی ہے، بیٹا طبیعت ٹھیک ہے. ہم تو دائی کے لیے بچھ جائیں گے اور بچھ جانے کے بعد اس کے لیے اپنا کام کریں گے. اللہ کے نبی جی کے پاس ایک یہودی بچہ آتا، آپ سے محبت تھی. ایسا بہت ملے گا آپ کو، آپ جب سیرت کی زندگی دیکھیں گے، حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، آپ کو بہت ملے گا. بہت لوگ ایسے تھے جو آپ سے اخلاق کی وجہ سے محبت کرتے تھے حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے. بہت لوگ ہیں ایسے، بڑوں میں، چھوٹوں میں، مردوں میں، عورتوں میں. بہت تعداد ایسی ہے جو سرکار سے اخلاق کی بنیاد پر، آپ کے رویے اور برتاوے کی بنیاد پر محبت تھی ان کو، اور اسلام میں نہیں تھے وہ. یہ بچہ بھی انہی میں سے ہے. آپ گئے اس کے بیمار ہونے کے بعد اس کے گھر، دعوت کی بنیاد پر عیادت نہیں ہوگی، انسانیت کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر عیادت ہوگی. تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد آپ نے موقع دیکھ لیا کہ اب اس کے ابا بھی متوجہ ہیں، یہ بھی متوجہ. جب بیمار کے بعد جب آدمی جاتا ہے تو بیمار والے اس کو پسند کرتے ہیں. آپ نے دعوت دی، آپ نے اس کو ہمدردی کے ساتھ بلایا تو بیماری میں دل پسیجا ہوا ہوتا ہے. بیمار میں اور بیماری میں آدمی کا دل جو ہے نرما جاتا ہے. قرآن میں لکھا ہے وہ بھی دعا مانگتا ہے جو کبھی نہیں مانگتا. اللہ کے نبی جی نے دعوت دی موقع شناسی سے. یہ موقع شناسی، اس کام میں 3 چیزیں بنیادی ہیں: مردم شناسی، موقع شناسی، مزاج شناسی. کون آدمی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عام آدمی آئے. حضرت عائشہ ام المؤمنین والمؤمنات نے کیا کیا؟ ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا، جاؤ کھا لو جہاں تمہارا موقع لگے جاؤ. ایک بڑے حیت والے، بڑی حیثیت والے آدمی آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھایا اور پھر کھلایا، اکرام کیا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا، امی آپ نے ایک کو تو روٹی دے کر چلتا کر دیا اور ان کو بٹھا کے کھلایا ہے، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا، اللہ کے نبی جی نے فرمایا ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے رتبوں سے، لوگوں کو ان کے مرتبے سے برتو.
ایک ڈنڈا نہیں ہے سب کے لیے، سب کو بھائی نہیں کہیں گے، بھائی تو وہ ہیں لیکن ابا کو بھائی کہیں گے؟ سب کی حیثیت الگ ہے۔ یوں کہ اللہ کے نبی جی فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے سے، ان کے رتبوں سے برتو، ہر آدمی ایک ڈنڈے کا نہیں۔ اللہ کے نبی جی ارشاد فرماتے ہیں اذا اتاکم کریم قوم، جب تمہارے پاس کسی قوم کا ذمہ دار آوے، کسی قوم کا بڑا آوے تو اس کے لیے بچھ جاؤ، اکرام کرو۔ اللہ کے نبی جی کی مزاج کی بات ہے، جب بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساتن اللہ کے نبی جی کے یہاں آتی، اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دیتے اور فرماتے یہ صواحبات خدیجہ ہیں، یہ حضرت خدیجہ کی ساتن ہے۔ رشتہ داریوں کا لحاظ، قرابت داریوں کا لحاظ، جب حضرت اکرمہ آئے ہیں اور ام حکیم یعنی ان کی بیوی کی دعوت پر، تو آپ نے اپنی مبارک چادر جو آپ اوڑھے ہوئے تھے، اوڑھنے والی چادر بچھانے کی نہیں ہوتی، لیکن خلاف معمول آپ نے اوڑھنے والی چادر کو بچھا دیا۔ یہ آنے والے کے اکرام، آنے والے کے بچھیں گے۔ کیوں؟ آدمی کا مزاج ہے یہ احسان کا غلام ہے۔ اس کا مزاج کیا ہے؟ جو اس پر احسان برتے یہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ روزانہ ایک بند اور ایک چائے پہنچاتا ہے تو آدمی پوچھے گا یہ کون صاحب ہے، کہاں کے ہیں؟ ایک روٹی کا غلام۔ تیری ماں کی چھاتی میں ہم نے دودھ پلایا، تجھے ہم نے کہاں سے کہاں پہنچایا، تو منی کا ناپاک قطرہ تھا، ہم تجھے قرآن پڑھنے کے قابل بنا گئے، اور ہم نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اور اللہ پاک جتاتے بھی رہتے ہیں تو کیا تھا؟ بچہ، تو کیا تھا؟ نطفہ، تو کیا تھا؟ کمزور، تو ہو گیا طاقتور، اب ہم سے جھگڑتا ہے، اب ہم سے جھگڑتا ہے، ہم تجھے پھر کمزور بنا دیں گے۔ آپ کسی دن قرآن میں بات کرو اللہ سے، کیونکہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اللہ اس سے بات کرتے ہیں۔ نمازی آدمی تو اللہ سے بات کرتا ہے، اور اللہ جو قرآن پڑھے اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ اصل میں ہم سمجھتے ہیں قرآن کو، قرآن تو ایک برکتی کتاب ہے، قرآن تو ایک بات کرنے کی کتاب ہے۔ اللہ پاک بات کرتے ہیں اپنے بندوں سے، یوں نہیں یوں کرو، یہ نہیں یہ، تو اللہ پاک دکھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں تو تھا کیا؟ تو آدمی احسان کا غلام ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جی نے احسان فرمایا حضرت اکرمہ پر، آپ نے باپ کی بات یاد نہیں کری تو دائی یہ نہیں دیکھے گا اس مسجد سے ان کے داداؤں نے ہمارا بستر پھینکا تھا، شرما جائیں گے، شرما جائیں گے۔ ہم تو یوں کہیں گے لوگوں میں خوبی تلاش کریں گے، لوگوں کی خوبیاں تلاش کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبر ہوتے تھے، اللہ کے نبی جی بات فرماتے اس قبیلے کی خوبی بیان کرتے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس قبیلے والوں کی خوبی بیان کرتے۔ خوبیوں سے آدمی کھنچتا ہے، برائیوں سے آدمی پیچھے ہٹتا ہے۔ اچھا آپ انہی کے لڑکے ہیں جنہوں نے ایسا کیا تھا؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس قبیلے کے لوگوں میں بڑی خوبی ہے۔ قبیلے کی خوبی بتانا گویا کہ دل کو کھینچنا ہے۔ تو اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حضرت عائشہ کو اس کا لحاظ۔ تو میرے بزرگوں، ہم تو دعوت کے کام میں لوگوں کے ساتھ اکرام کا برتاوا، اکرام کا برتاوا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بڑے عالم آئے اس مرکز میں، حضرت نے ان کی خدمت کا اور ان کے اکرام کا برتاوا شروع فرما دیا۔ 3 دن کے بعد وہ عالم صاحب غصے ہوئے، ارے میں تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آیا ہوں، وہ مل ہی نہیں رہے، میں تمہارے کھانوں کا، ناشتوں کا، تمہارے اکرام کا بھوکا تھوڑی۔ حضرت ابھی تو آپ کے ہاتھ دھلا کے گئے، وہ ابھی تو آپ کا دسترخوان اٹھایا۔ ارے یہ تو ایک آدمی ہے 3 دن سے میرے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہوگا کہ نہیں جی یہی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہی ہیں۔ آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، ایک ہمارے وطنی بھائی نے اپنی ضرورت کے لیے بیت الخلا کھولا، وہ صاف نہیں تھا، حضرت نے محسوس کر لیا، اپنا لوٹا لیا، جھاڑو لگائی، دھویا، صاف کیا، پھر اس کو کہا لالا جی اب جاؤ۔
وہ کہنے لگا ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد یہ کون صاحب ہیں؟ کہ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرما نام تو بہت سنتے تھے، دیکھا آج ہے. اس لیے میرے بزرگوں دعوت میں تو نبیوں کا اکرام دیکھیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام 130 سال کے حضرت ابراہیم کے بیٹے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ. ایک آدمی نے کہا جی میں تو فلانی چیز بھول کر آ گیا. تو کیا کہا؟ لے کر آ جاؤ، ہم یہی ملیں گے. 3 دن کے بعد آیا، وہ ایک حدیث کے حساب سے 3 دن کے بعد وہیں بیٹھا ہوا ملا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں بیٹھا ہوا پایا 3 دن کے بعد. کوئی مائی کا لال اسٹیشن پر 3 دن بیٹھے گا؟ کوئی مائی کا لال 3 دن تک کسی ساتھی کا انتظار کرے گا؟ جی ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ 1 سال کے بعد آیا وہ آدمی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پایا 1 سال کے بعد. تو مومن تو دعوت کے کام میں ایسی وفاداری سے ثبوت دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جماعت کے پاس جب کسی آدمی کو بھیجتے اور کسی جماعت کے پاس کسی ضرورت سے آدمی بھیجتے تو جن جن کے گھروں کے آدمی گئے ہوئے ہیں ان کے گھر جاتے اور پردے سے کیا کہتے؟ میں ایک آدمی بھیج رہا ہوں، اگر کچھ لکھوانا ہے، کچھ کہلوانا ہے، میرے پاس پرچہ ہے، بتاؤ میں لکھ دوں. ہم نے دھکیل تو دیا 4 مہینے کے لیے، ہم نے کوشش کر کے 5 مہینے میں دھکیل تو دیا، لیکن کبھی یہ بھی دیکھا اس بیچارے کے گھر والوں کا کیا حال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے گھر جا رہے ہیں، کچھ کہنا ہے، کچھ بھیجنا ہے، میں آدمی بھیج رہا ہوں. اس لیے میرے بزرگوں جتنی سیرت کی گہرائی میں جائیں گے اور جتنے انبیاء کی دعوت کی گہرائی میں جائیں گے، کام کا رسوخ، کام کا پکا اور پختہ ہونا معلوم ہوگا. ہم جتنے کام میں سرسری پن سے چلیں گے اور جتنا عبوری نظر سے چلیں گے، کام میں گہرائی نہیں آئے گی. اور جتنا آدمی انبیاء کی، صحابہ کی زندگی کو پڑھے گا تو یہ آدمی اندر جائے گا. اندر کی چیز چلتی ہے، باہر کی چیز نہیں چلتی. باہر کا پسینہ تو تھوڑی دیر میں سوکھ جائے گا، اندر مزاج کی جو گرمی ہے وہ تو کھاتی رہے گی آدمی کو. اندر کی سردی ہے اصل، جو سر میں لگی ہے یا سینے میں لگی ہے. سر سینے کی جو ہے سردی سے بچنا ہے. آدمی تو دعوت کی گہرائی میں صحابہ کے واقعات پڑھتا رہے. کیسی احتیاط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کے لائے ہوئے مشکیزے کا دودھ پی لیا اور دودھ پینے کے بعد یوں پوچھا، پینے کے بعد یہ کہاں سے لائے تھے تم؟ پینے کے وقت تو احساس نہیں ہوا، تیزی سے پی لیا کیونکہ ضرورت شدید تھی. پینے کے بعد احساس ہوا یہ کہاں سے لائے؟ اس نے بتایا جی زکوٰۃ کی اور صدقات کی اونٹنیوں کا دودھ نکالا جا رہا تھا اور ان سب کو پانی پلایا جا رہا تھا. میں نے وہاں سے اپنے مشکیزے میں زکوٰۃ کی اور صدقے کی اونٹنیوں کا دودھ اپنے مشکیزے میں ڈال دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تعویل نہیں کری، میں تو بھوکا تھا، مجھے ضرورت تھی، میرے لیے جائز تھا. کیونکہ علم بچاؤ کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، علم کو تو عمل کا ذریعہ بنائیں گے. ایک حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ تو کہتے تھے یہ عمل سنت ہے تو اس لیے کرتے تھے، اور ہم کہتے ہیں یہ عمل سنت ہی تو ہے. تو ایک بزرگ نے فرمایا عمل تو سنت ہے لیکن تیرا لہجہ بہت خطرناک ہے. وہ سنت کہہ کر سنتوں پر عمل کرتے، ہم سنت کہہ کر سنت کو چھوڑتے. یوں کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا یہ تو دودھ اندر سے نکالنا ہے. طے کرتے رہے اور دودھ کو اندر سے نکالنے کی ہماتن کوشش میں لگے رہے. ہم ہر ایک کا مال نہیں کھائیں گے، ہر چیز گری پڑی ہماری چیز کی نہیں ہے. نہیں، ہم بڑے کام میں لگے ہیں. جو بڑے کام میں لگتا ہے، فوج کو حکومت کیوں مال کھلاتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کتنی مقدار فوج کو کھلائی جاتی ہے. کیوں؟ ملک کی حفاظت کا، ملک کے بقا کا، ملک کے جو ہے دشمنوں کا مقابلہ یہ کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ دعوت کے کام کو کر رہے ہیں. کہیں لچک پور مال تو نہیں آ گیا اندر، کوئی گڑبڑ تو نہیں آ گیا؟ کیوں؟
آدمی جو کھائے گا وہی بنے گا. کہتا ہے بخار کی گولی کھائی تھی، بخار اتر گیا، اور بخار چڑھانے والی خوراک کھا لی تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لقمہ کھا رہے ہیں، غلام سے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہ شادی ہو رہی تھی، میں پھونک پھانک کرتا تھا، اور ان کے زمانے جاہلیت کی کوئی شادی ہو رہی تھی، مجھے بھی اس میں سے دے دیا. یوں فرمایا اس کا تو نکالنا ضروری ہے. کیوں؟ حرام کی غذا سے جو جسم تیار ہوگا اس کے لیے تو آگ زیادہ حقدار ہے. نکالا، پانی پی پی کے نکالا. تو ہم کھانے میں احتیاط، یہ میرے کھانے کی چیز ہے، یہ نہیں ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی صدقے کی. اللہ کے نبی جی نے ارشاد فرمایا نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے، پھینکو اس کو. یہ نہیں فرمایا بچہ ہے آگے چل کے سمجھدار ہو جائے گا. یوں فرمایا پھینک دو اس کو، یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو دائی کو دعوت کی زندگی میں اور دعوت کے زمانے میں اور دعوت سے پہلے احتیاط، ایسا نہ ہو جائے. اس لیے میرے بزرگوں دعوت تو تقوی سکھاتی ہے. دعوت کی زندگی میں تو تقوی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنے بڑے کام میں لگا ہے، اس میں تو نظر کی حفاظت ہے. دائی تو چوکنا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ باولی بلانے لگی اس کام کی طرف جس کام کی طرف وہ چاہتی تھی، حضرت زلیخا اس وقت تو نہیں رہی وہ حضرت زلیخا، لیکن بعد میں تو بن گئی. بعد میں تو نبی پیدا ہوئے ان سے، بعد میں تو اس سے نبی پیدا ہوئے، کئی نبی پیدا ہوئے. یوں کہیں وہ بت پر کپڑا ڈالنے لگی، بت پر کپڑا ڈالنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام پوچھنے لگے یہ کیا کر رہی ہے؟ یوں کہ میں بت پر پردہ ڈال رہی ہوں تاکہ بت کے ہوتے ہوئے گندا کام نہ ہو. کیا کہا؟ تیرے تو بت کے ہوتے ہوئے گندا کام نہیں ہو سکتا، میرے خدا کے ہوتے ہوئے گندا کام ہو جائے گا. جب اندر میں خمیر میں بھلائی ہوگی تو پھر جو ہے اس کے اثرات آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی 60-70 سال کے بعد جب مصر کے میدان میں خصوصی انداز میں ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا آپ اتنا کیوں روئے؟ آپ کی آنکھیں جاتی رہی، آپ اتنا کیوں روئے؟ دیکھو جملہ ہے سننے کا. یوں کہا بیٹا تیرے دین کا مجھے خطرہ تھا، تیرے دین کا خطرہ تھا، جان کا خطرہ نہیں. کہاں؟ تیری جو ہے تیری دین کی فکر کی وجہ سے تیرے دین کا خطرہ تھا کہ تو باولا نہ ہو جائے، دین سے بے رہبر نہ ہو جائے. ہم روتے ہیں وہاں بخار آیا ہے، وہاں فساد ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، ہم تو فساد سے ڈرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کریں؟ بیٹا تیرے دین کا ڈر تھا. صحابہ کا یعنی انبیاء کا مزاج. حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ 12 بھائی ہیں، وہ 11ویں تو وہاں ہیں، 12ویں تو وہاں ہیں. یوسف علیہ السلام لمبا قصہ ہے. یوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا سب بھائیوں کو لے کر آؤ. یوں کہ بلانے آئے، بھائی بھائیوں کو لینے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام آدمی ہیں، بشر ہیں، نبی آدمی ہوتے ہیں. حجر اسود پتھر تو ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے، وہ تو گناہوں کو چوستا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور جب اس کو ہاتھ لگائے گا اس کے ایماندار ہونے کی حجر اسود گواہی دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہہ رہے حجر اسود کو یوں کہہ کے، حجر اسود تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں نے سرکار کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ما قبلت احدا، میں کبھی نہ چومتا. توحید کا غلبہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کریں تجھے نبی جی کو میں نے نبی جی کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے، ان کی اتباع میں اور ان کی رعایت میں تجھے چومتا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع. لیکن صحابہ کا مزاج. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، یہ پتھر تو قیامت میں گواہی دے گا جو اس کو ہاتھ لگائے گا.
اس کے ایماندار ہونے کی. یہ پتھر تو برائیوں کو چوس لیتا ہے, برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے جیسے مال سے جائے گا. تو میرے بزرگوں یوں کہ ایسے مزاج سے چلے آدمی. دعوت کے اندر تو صحابہ کو دیکھے, انبیاء کو دیکھے تو وہ تو بات بکھر گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ان 11 بیٹوں سے, باہر میں تو وہاں بیٹھے مصر میں, بھائی ایسا کرو تم ایک دروازے سے مت جائیو, مصر کے ایک دروازے سے داخل مت ہونا. ادخلوا من ابواب متفرقہ, کئی دروازوں سے جائیو, ایک دروازے سے مت جائیو. تم ہیکڑ ہو, قداور ہو, خوبصورت ہو, طاقتور ہو, تم سب کو ایک دروازے سے جاتا ہوا کو دیکھے گا, نظر لگ جائے گی تم کو. لیکن یوں کہ اسباب کا ماجنا, اسباب کی حیثیت, اسباب کی جی قیمت بتا دی کہ اسباب ایسے ہوتے ہیں. بس فوراً پلٹ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ جو بات میں نے کہی ہے نا یہ میرے جی میں تھی, اس لیے میں نے تم سے کہہ دی, ورنہ جو اللہ کو کرنا وہ تو ہو کر رہے گا, میرے کہنے سے اور میری تدبیر سے کچھ بھی نہیں ہوگا. سبب تو بتا دیا لیکن کیا کیا اس کی جڑ اکھیڑ دی. سبب کا درجہ بتا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. یوں کہا دیکھو میرے من میں ایک بات تھی لیکن جو اللہ کو کرنا وہ ہو کر رہے گا, میرے اس کہنے سے میری اس تدبیر سے کچھ نہیں ہوگا. آدمی سبب کی دنیا میں لگے, اے تجارت میں تجھے اختیار کرتا ہوں تاکہ میں تیرے جیسے تجارت کا دین زندہ کروں اور اشراف سے بچ جاؤں. چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھوں گا, چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھوں گا اور کچھ نہ کچھ کروں گا تاکہ لوگ میرے بارے میں بدگمان بھی نہ ہوں اور میں بھی لوگوں کے مال کی طرف جھانکوں نہیں. دیتے تو اللہ ہی ہیں. میں چھوٹی سی حکمت کی دکان کھولوں گا یوں کہیں تاکہ لوگوں کو بدگمانی سے بچ جاؤں. یہ جماعت کا کام بھی کرتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کی دکان ہے, اور میں بھی بچ جاؤں کہ لوگ میری اعانت کریں. نہیں, میں نے تو ایک درجہ اختیار کیا ہوا سبب کا. اسباب کی دنیا میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ آپ استعمال کریں گے, عجیب چیز ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جملے کو قرآن نے خود نقل کیا ہے کہ بچوں کو 11 جہد ایک دروازے سے داخل ہونے سے منع کیا, فوراً انکار کر دیا. دیکھو میں کچھ نہیں کر سکتا, میں نے تو ایک بات تھی میرے من میں کہہ دی. زراعت کا دین اختیار کرنے کے لیے کھیتی کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی کھیتی میں ہل چلاتا ہے, ٹولی بنتی ہیں, ڈھیلے بنتے ہیں, یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اس ذکر کا ثواب کھیتی پھاڑنے والے کو, کھیت چلانے ہل چلانے والے کو ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام لال بیل سے کھیتی کرتے تھے, کھیتی کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام. تو اس لیے سبب کی دنیا میں ضرور لگیں گے, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزاج, نظریہ کیا کہا, ہم بھی اپنی کھیتی میں اور ہم بھی اپنی تجارت میں, ہم بھی اپنی مزدوری میں, ہم بھی اپنی دوا میں یوں کہیں گے میں نے اختیار تو کر لیا ہے لیکن یہ سبب ہے. انبیاء علیہ السلام کو اسباب کی دنیا میں رکھا جاتا ہے, اسباب کے ساتھ گزارا جاتا ہے, لیکن وہ اسباب کو رب نہیں بناتے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک سے کہنے لگے اے اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میری گھر والی بھی بوڑھی ہو گئی ہے, اور میرا تجربہ یہ ہے جب کبھی میں نے آپ سے دعا کی ہے مجھے آپ نے بغیر مقصد کے چھوڑا نہیں, یعنی آپ نے مجھے کبھی نا امید نہیں کیا, جب میں نے مانگا آپ نے دیا ہے. اللہ میرا تجربہ یہ ہے جب کبھی میں نے آپ سے مانگا ہے آپ نے مجھ کو عطا کیا ہے, کبھی نا امید نہیں کیا. میں تو ایک بچہ مانگتا ہوں آپ سے, اور بچے کی غرض بتاتی کیا, اے اللہ اس لیے بچہ مانگتا ہوں تاکہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے. کیوں, مجھے یعقوب علیہ السلام کے دین پر خطرہ ہے کہ یہ برباد نہ ہو جائے. اولاد اس لیے مانگ رہے. خود انہوں نے اپنی دعا میں کہا ہے, خود انہوں نے اپنی دعا میں اللہ سے جو درخواست لگائی, 2 باتیں خاص طور سے کہی. ایک تو یہ کہی اے اللہ
جب کبھی میں نے آپ سے مانگا ہے آپ نے مجھے دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی، اے اللہ تاکہ آل یعقوب کے ذریعے دین یعقوب کی حفاظت ہو جائے۔ دیکھو یہ اولاد مانگنا اس لیے ہے، ہم کیا کہتے ہیں میری نسل چل جائے، میرا خاندان نہ مٹے، میری جاگیر نہ ضائع ہو۔ تو ہماری جاگیر کیا ہے؟ ہماری جاگیر دین ہے۔ دعوت کا کام اس شہر میں، دعوت کا کام اس قوم میں برباد نہ ہو، میں لڑکے کے 4 مہینے لگواؤں گا، سال لگواؤں گا، کام میں اس کو پکا کروں گا، نظام الدین اس کی 2 مہینے کی ترتیب بنواؤں گا تاکہ یہ کام کو پہچان جائے۔ لیکن یہ بھی لکھا ہے ساتھ میں 60 سال کی عمر میں یہ دعا مانگنی شروع کری تھی، اور کب ملی؟ 120 سال میں۔ ہم کیا کہتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین، دیکھو بادل آئے گے۔ وہ تو یعقوب علیہ السلام نے 60 سال کی عمر میں دعا مانگنی شروع کری، اور کب تمنا پوری ہوئی؟ 120 میں۔ تو کتنے دن دعا مانگی؟ 60 کہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ 60 سیکنڈ والے بھائی، 60 منٹ والے بھائی، 60 دن والے بھائی یوں بھی نہیں کہہ رہے کہ 2 مہینے دعا مانگی۔ 120 سال کی عمر میں لڑکا ملا، لیکن لڑکا کیسا دیا؟ ایسے یحییٰ دیے کہ دنیا میں کسی آدمی کا نام یحییٰ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں اور احمد نہیں، تو ہم نے ایسا یحییٰ دینا ہے آپ کو جس کا نام یحییٰ دنیا میں کبھی نہیں، بعد میں تو ہوئے، اور عورتوں کی خواہش نہیں، کیونکہ بیماری نہیں تھی جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ مرد نامرد ہے، نہیں، ان کو اللہ نے اس درجے کا تقویٰ دیا تھا، اس درجے کی احتیاط دی تھی، برائی کا ارادہ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ فرشتہ تو نہیں بنایا، امی موجود ہیں، ابا موجود ہیں، لیکن برائی کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا یحییٰ علیہ السلام نے۔ یحییٰ علیہ السلام نے برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ دونوں ماموں بھانجے ایک ساتھ ہیں، حضور سے ملاقات ہوئی ہے معراج میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی۔ کیسا دائی تو کیسا پکا کہ برائی کا ارادہ بھی نہ کرے۔ ہم لوگ بہت سستے میں اس کو کہہ دیتے ہیں یہ نبیوں کا کام ہے۔ نبی تو بتا نبی کیسے ہوتے تھے؟ نبی ایسے ہوتے تھے کہ برائی کا ارادہ بھی نہیں کرتے تھے، اور اگر ہو جاتی کوئی چوک، غلطی نہیں، گناہ نہیں، ہو جاتی کوئی چوک تو 40 سال آسمان کو نہیں دیکھا، کیونکہ ساری دنیا کا رونا جمع کریں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت آدم علیہ السلام کا رونا جمع کریں، کون سا رونا پڑے گا؟ ہماری جماعت سے کوئی چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، ہم ضد نہیں کریں گے، ہو گیا تو کیا ہو گیا، کیونکہ غلطی نہ ہو یہ تو ان فرشتوں کا مزاج ہے، اور غلطی ہو جاوے اور معافی نہ مانگے یہ شیطان پنا ہے۔ اللہ پاک نے کہا نا کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے جب ہم نے تجھ کو کہا تھا، جب ہم نے تجھ کو کہہ دیا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اللہ سے بحث کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے اس کو تو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، باولے کو یہ پتہ نہیں ہے میں کہہ کیا رہا ہوں۔ آدمی جہالت کے اور نافرمانی کے نشے میں ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے تو مجھ کو آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا۔ ارے باولے ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، جتنے پھل سوکھے ہوں یا تر ہوں، وہ جتنے جواہر ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ سمندر کہاں بہتے ہیں؟ ہیرے جواہرات موتی مونگا کہاں سے نکلتے ہیں؟ مردوں کو زندوں کو ٹھکانا کس میں ہے؟ آگ میں۔ مردوں کو زندوں کو ٹھکانا زمین میں ہے، سارے پودے سارے جو ہے ٹھکانے انسانوں کے زمین میں ہیں، 7 سمندر کہاں ہیں؟ زمین کے نیچے جی۔ آگ کا عذاب تو خدا کے علاوہ کسی کو دینے کی جو ہے اجازت بھی نہیں ہے، اور آگ تو بدترین جو ہے چیز ہے۔ آگ میں تو کوئی درخت بھی پیدا نہیں ہوتا، ایک درخت پیدا ہوگا جس کو اللہ پیدا کریں گے جہنم میں، اور وہ اللہ سزا کے طور پر کریں گے، قدرت کے طور پر کریں گے۔ تو اللہ کے سامنے مقابلہ نہیں ہوتا۔ کیوں جاؤں 4 مہینے کے لیے؟ کیا بات ہے؟ بولی صحیح کر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جی سجدہ نہیں کیا تو اللہ سے وہ مقابلہ کرنے لگا،
کیونکہ غلطی نہ ہو یہ تو فرشتوں کا مزاج ہے، اور غلطی ہو معافی نہ مانگے یہ شیطانی مزاج ہے، اور غلطی چوک ہو جاوے اور آدمی سے بھول ہو جاوے اور آدمی روے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام کتنے سال روئے اور آخر تک روتے رہے، اور کیسا لفظ سکھا کر گئے، ربنا ظلمنا انفسنا، ساری دنیا کو سکھایا، ساری اولاد کو سکھایا۔ تو میرے بزرگوں ہم تو معافی مانگنے والے، چوک ہو گئی، بستی میں محنت صحیح نہیں ہوئی، چوک ہو گئی، بستی میں محنت صحیح نہیں ہوئی۔ یوں کہ خضر علیہ السلام کی ترتیب دیکھو کہ بستی میں جا رہے ہیں، کھانا بستی والوں نے پوچھا نہیں، لیکن بڑی لمبی چوڑی دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ بھی عجیب آدمی ہیں، بستی والے تمہارے اکرام بھی نہیں کر رہے اور آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہو۔ نبی محسن ہوتے ہیں، نبی بدلہ نہیں لیتے۔ یہ فرمایا صبر کرو۔ جب آگے چل کر تینوں باتیں بتائی، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، کشتی میں ہم کو بٹھا لیا ہے، کرایہ بھی نہیں لے رہے، خضر علیہ السلام کو کہہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ نے اس کے تختے توڑ دیے، نیچے سے پانی۔ ان بستی والوں نے اکرام نہیں کیا اور آپ نے دیوار سیدھی کر دی، اور کشتی والوں نے ہم کو بٹھا لیا اور کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے ان کی کشتی کے نیچے کے تختے توڑ دیے تاکہ یہ کشتی خراب ہو جاوے۔ لیکن لکھا ہے علماء نے کہ پانی نہیں آیا، کشتی کے تختے تو نیچے سے توڑے تھے لیکن پانی نہیں آیا۔ کیوں؟ دو نبی اندر ہیں، ایک تکوینی ہیں ایک تشریعی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام تکوینی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا کیا آپ نے؟ وہ بیچارے کرایہ بھی نہیں لے رہے اور پھر ان کی بستی، ان کی جگہ کشتی توڑ دی۔ چلے ایک بچہ ملا، اس کو مار کے، بعض نے لکھا ہے کہ اس کا دماغ ہی توڑ دیا، بعض کا اٹھا کے مار دیا۔ یہ بتاؤ، معصوم بچہ اور آپ نے اس کو مار دیا۔ حالانکہ عہد پیمان لیا تھا، روانگی بیان کی گئی تھی حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے، دیکھو بھائی میں کوئی کام کروں تو تم پوچھنا مت، یہاں تک کہ میں خود ہی بتاؤں۔ لیکن حق والے کو حیضہ ہوتا ہے، حق کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دنیا کے، جس مزاج کے، جس شریعت کے پابند ہیں، ان میں یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے انہوں نے کہی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا سفر پورا ہوا، بات لمبی ہوئی تو ہر مرتبہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کیا کر رہے تم، کیوں کہہ رہے، میں نے تم کو کہا نہیں تھا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا اب نہیں کہوں گا، اب نہیں، کیونکہ مامور سے غلطی ہو جائے گی تو امیر تو کہے گا، لیکن مامور کیا کہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب نہیں، لے کے چلے۔ تینوں باتیں پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی جی فرماتے ہیں، دیکھو ارشاد فرمانے لگے ایک دن کاش کے موسیٰ علیہ السلام اور جھیل لیتے تو چوتھی پانچویں بھی مل جاتی۔ اللہ کے نبی جی فرماتے تمنا کرتے ہوئے، کاش کے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ اور برداشت کر لیتے اور باتیں ملتی، ابھی تو 3 ملی پھر اور ملتی۔ 4 مہینے کی کہہ رہے ہیں کہ 5 مہینے کی، 3 مہینے کی کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا نکلے گا کہ 3 مہینے لگا دیتے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنے اوپر آتی تو سمجھ میں نہیں آتی۔ 5 مہینے جانے چاہیے، 6 مہینے، پتہ ہی نہیں آ رہا، بہت سیدھے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی جی فرما رہے ہیں کاش کے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ اور جھیل لیتے اور باتیں ملتی۔ نبی جی کی تمنا ہے، بہت تمنا ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوئی اور آپ نے کی ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ سے کہنے لگا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کعبہ شہید کر دوں اور ابراہیمی ترتیب پر اس کو بناؤں۔ گھر والیوں سے ایسی بات کرنی چاہیے، ہم تو نے ایک طریقہ سیکھ رکھا ہے گھر والیوں کے لیے۔ حضرت عائشہ سے کہنے لگے اے عائشہ میرا جی چاہتا ہے اس کعبے کو شہید کر دوں اور 2 دروازے بناؤں، ایک دروازہ داخل ہونے کا تھا اور ایک دروازہ نکلنے کا تھا حضرت ابراہیم کے بنانے میں۔ میں یہ چاہتا تھا عائشہ اس کی چوکھٹ اب بہت اونچی ہے، زینہ لگا کے چڑھنا پڑتا، نیچی ہو جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہی اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں
یہ حتیم کا حصہ جو باہر نکالا ہے اس کو کعبے میں شامل کر دوں، کیوں؟ کعبے ہی کا حصہ ہے۔ مشرکین نے تو اپنے حلال مال کو کم پایا تو انہوں نے کعبے کو چھوٹا کر دیا، حتیم کو باہر نکال دیا۔ میرا جی چاہتا تینوں کو کر دوں، لیکن تیری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، نئی ایمان میں آئی ہوئی ہے، یوں کہے گی یہ قوم کیسا نبی ہے جس نے خدا کا گھر بھی توڑ دیا؟ یہ کیسا نبی ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں جہاں جاؤ وہاں جا کر ان کو مرکز کے مشورے کا پابند بناؤ، اپنی طرف سے کوئی بات مت کہو، اپنی رائے مت دے کر آؤ ان کو کام کی ترتیب بتاؤ وہاں سے جہاں سے آپ کو بھیجا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا کروں تیری قوم نہیں ہے، یوں کہے گی یہ کیسا نبی ہے جس نے خدا کا گھر بھی توڑ دیا۔ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے کعبے کو اللہ کے نبی کی منشا کے مطابق بنایا، پھر لیکن حجاج سے جھلا نہیں، توڑ دیا پھر اسی طرح بنا دیا، اب یہ اسی ترتیب پہ بنا ہوا۔ تو بہت سی تمنائیں نبی کی تھی، نہیں پوری ہوئی، بعد میں ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے اور جیل جاتے تو اور ملتی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت خضر نے سمجھایا موسیٰ یہ جو بچہ تھا نا جس کو ہم نے مارا تھا، اللہ نے بتایا کہ یہ نافرمان تھا اور یہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر اور نافرمان بنا دیتا، اس لیے انہوں نے پٹوایا ہے، انہوں نے مروایا اللہ پاک نے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکون ہوا۔ یہی تو ہے جو حدیث میں آپ نے سنا ہے، مومن کو نیکی خوش کرتی ہے اور برائی غمگین کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جھلا نہیں، یہ کیسے؟ نہیں ہوتا رہے جو ہوتا رہے، بہرا آدمی بیٹھا رہتا، ہوتا رہے جو کرتے رہو بات، اندھا آدمی دیکھتا کیا ہے، بے حس نہیں ہوتا، کیونکہ مومن تو خوش ہو جاتا ہے نیکی سے اور رنجیدہ ہو جاتا ہے برائی سے۔ اگلی بات بتائی، دیکھو کشتی جو ہے نا یہ تو یتیم بچوں کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ 10 مسکین ایسے ہیں جو اس کمائی سے گزارا کرتے ہیں، 10 خاندان، اور وہاں ادھر پار بادشاہ ہے، وہ پار بادشاہ جو ہے نا اس سمندر کے پار جو بادشاہ ہے وہ اچھی کشتی کو قبضے میں لے لیتا ہے، عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا ہے، میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا ہے تاکہ ان 10 خاندانوں کو گزارا ہوتا رہے اور وہ بادشاہ ان کی کشتی پر جو ہے قبضہ نہ کرے۔ اب سمجھ میں آئے، 5 مہینے لگا کے سمجھ میں آئے گا ملکوں کے حالات کیا ہیں۔ خواہ یہ حضرت مولانا صاحب 12 لاکھ کی جماعت بنا رہے ہیں، اس لیے بنا رہے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں اور نبی سارے عالم کے لیے ہیں اور سارا عالم دنیا میں بسا ہوا ہے۔ میرا بھائی اگر افریقہ میں رہتا ہے تو مجھے حالات معلوم کرنے ہوتے ہیں جی؟ یوں کہیں پوری امت نبی کی پھیلی ہوئی ہے سارے عالم میں، سارے عالم کے امتیوں کو جا کر دیکھنا، یہ نبی جی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اور جو نبی جی کے تقاضا پورا کرے گا وہ قیامت میں نبی جی کے ساتھ ہوگا۔ ایسے باولاپن سوار نہیں ہو گیا کوئی، سارے روزانہ کہتے رہتے ہیں سر کہ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ سارے عالم کا ہے، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ سارے عالم کا ہے۔ سارا عالم کیوں؟ ایک جسم کی طرح ہے سارا عالم، اور ایک جسم کے ناخون میں اور جو ہے پیشانی کے بال میں تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم تکلیف پاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آنکھیں جاگتی ہیں سوتی نہیں، سارا جسم حرکت میں آ جاتا ہے، تو پورا عالم ایک امت کا جو ہے مجموعہ ایک جسم کی طرح ہے، ہم تو پورے عالم کے لیے بے چین ہوں گے۔ مشرق کے کنارے پہ ایک آدمی دین کا پابند نہیں ہے تو ہم جو ہے اس کے لیے بے چین ہوں گے، مغرب کے کنارے پر ایک آدمی دیندار نہیں ہے ہم بے چین ہوں گے، چور کا ہاتھ کٹے اور سرکار پریشان، بتائیے اللہ کے نبی جی کی صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے آپ پریشان ہیں؟ نہیں، سرکار تو نتیجہ جانتے ہیں نا جی، چوری کیوں کری، مجھے پہلے ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے تھی، اس لیے میرے بزرگوں آگ لگے بے چینی کی، ساری امت کی دین کا، سارے مسئلے، ساری امت کی ہدایت کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے دیکھو دیوار جو ہم نے سیدھی کری نا، گاؤں والے تو ہمارے کھانے کے انتظام نہیں کر رہے تھے، لیکن ہم نے تو یہ نہیں دیکھنا کیونکہ اس کے نیچے بھلے ماں باپ کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور ماں باپ کی نسلوں میں 7 نسلوں تک حفاظت ہوتی ہے، لکھا ہے علماء نے
اگر کوئی ماں باپ بھلے ہوں 7 نسلوں تک اس کی بھلائی کے اثرات جائیں گے. دیکھ نہیں رہے آپ؟ اللہ والے تو چلے گئے، خاندانوں کا کام ہو رہا ہے جی. 7 نسلوں تک برائی کے بھلائی کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. بعض دفعہ باپ کوئی کام کرتا ہے بیٹے کو بھگتنی پڑتی ہے، بیٹے کو جرم کرتا ہے باپ کو بھگتنا پڑتا ہے. کیونکہ ان کے ماں باپ بھلے آدمی تھے، کچھ ذخیرہ رکھ کر گئے. تو ہم تو دعوت کے کام میں نبیوں کی مشقت پڑھیں گے، نبیوں کا مجاہدہ پڑھیں گے، نبیوں کی قربانی پڑھیں گے. نبی کیسے ہوتے ہیں؟ نبی ایسے ہوتے ہیں اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں لیکن دوسروں کو نقصان نہیں. اس لیے میرے بزرگوں، مجاہدے میں جو آرام ملے گا اور ایمانی جو ازدیاد ہوگا اور جو ایمانی بڑھاؤ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنے دن میں آگ میں رہا، میری 175 سالہ زندگی میں اتنے اچھے دن کبھی نہیں آئے. کون سے؟ ہم کو دھکے دیے جائیں، ہم کو قربانی کے موقع دیا جائے، ہم کو فاقوں میں چلنے کی نوبت آوے، ہم کو غربت میں چلنے کی نوبت آوے. اس میں ایمان کا جو پکاؤ ہوگا، ہنڈیا کچی آگ میں نہیں پکتی. جتنا اس میں ابال آئے گا، جتنا اندر سے جی لکڑی کی تیزی، جی چولہے کی تیزی اور گیس کی آگ جتنی لگے گی اتنا گلے گا. مجاہدات کی بھٹی میں ایمان بنے گا. اور جب سے مجاہدات ختم ہوئے، ایک بزرگ کہتے ہیں فاقوں کی آیتیں گدا لگا کر ٹیک لگا کر ہوا کے ماحول میں اور ٹھنڈک کے ماحول میں کیسے سمجھ میں آ جائیں گی؟ آیت تو جب اتری جب فاقہ تھا، اور ٹیک لگا کے تکیہ لگا کے آدمی کہتا ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے جی. ایک صحابی کہنے لگے نا، ایک صاحب کہنے لگے نا، اپنے آپ کو اپنے مال کو لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک آیت ترجمہ بتا رہا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت ہمارے بارے میں آئی ہے، معلوم بھی ہے کیا ہے اس وقت اس آیت کا شان نزول. اس آیت کا جو ہے نازل ہونے کا وقت کیا تھا؟ ہم مدینے والوں نے یوں کہا، اللہ کے نبی جی اب بہت لمبے لمبے اسفار ہو گئے ہیں، بہت لمبا سفر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آپ ہم کو موقع دیں، ہم اپنی کھیتیاں سدھار لیں، کاروبار صحیح کر لیں، بچوں کے لیے کچھ جو ہے انتظام کر لیں، تھوڑے سے دن ہم کو موقع دے دو. کیونکہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہم ترجمہ کر رہے ہیں الٹا. میرے بزرگوں، دعوت کی زندگی میں صحابہ کی زندگی سمجھ میں آئے گی اور صحابہ کی زندگی سے دعوت سمجھ میں آئے گی. باولے پن سے نہیں کہا جا رہا کہ حیات الصحابہ پڑھو. حیات الصحابہ نبی کی زندگی ہے. کیوں؟ صحابہ نے تو وہ کیا ہے جو نبی کو کرتے ہوئے دیکھا، اور نبی جی نے وہ کیا ہے جو خدا نے کروایا ہے. نبی جی نے وہ کیا ہے جو خدا نے کروایا ہے، اور صحابہ نے وہ کیا ہے جو نبی جی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. صحابہ کو ساری دنیا کے اقطاب اور ساری دنیا کے ابدال اور ساری دنیا کے غوث ایک صحابی کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے. سارے صحابہ مل کر حضرت صدیق اکبر کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ مل کر ایک ادنا درجے کے نبی کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے. نبی نبی ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں آپس میں رتبہ رکھتی ہیں، نبی آپس میں رتبہ رکھتے ہیں، صحابہ آپس میں درجہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں حق نہیں ہے. تو سارے صحابہ نے وہ کیا جو سرکار کو دیکھا ہے. اس لیے آپ تو صحابہ تو شہر کا نام بتاتے نہیں تھے، پوچھتے کون سا شہر ہے، کون سا دن ہے، کچھ نہیں بتاتے. وہ جانتے تھے اللہ اس کے رسول ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کوئی وہ بات بتائیں گے جو ہماری سمجھ سے اوپر کی ہوگی. بولنا نہیں جانتے تھے، وہ تو بہت بڑے آدمی تھے. اس لیے میرے بزرگوں، ہم تو صحابہ کو پڑھ پڑھ کے دیکھیں گے، حیات الصحابہ کو مطالعے میں رکھیں گے، تعلیم کریں گے، فضائل اعمال کے دونوں حصوں سمیت ایک وقت وہ پڑھیں گے جی، ایک وقت وہ پڑھیں گے. تعلیم تو منتخب احادیث کی کریں گے اور فضائل اعمال کے دونوں حصے پڑھیں گے، لیکن بڑے گہرے مطالعے میں بڑے اہتمام کے ساتھ صحابہ کی جی یہ تینوں جلدیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری امت اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی.
लो हयात सहाबा, ढूंढते फिरते हम, अल्लाह ने एहसान कर दिया। इसलिए सहाबा की कुर्बानियां, सहाबा का तकवा, सहाबा का मुजाहदा, सहाबा की ताअत, सहाबा का बिलबिलाना, सहाबा का माल खर्च करना, ये अजीब जिंदगी है। इसलिए हयात सहाबा को मुताले में लाएंगे, ध्यान से पढ़ के देखेंगे, पढ़वाएंगे, इसलिए कि इसमें दावत के उसलूब को, दावत के मिजाज को, दावत की नरमी को, दावत की ऊंच नीच को, दावत के अंदरून को, दावत के बाहर को बताया। दावत तो है बहुत लंबा चौड़ा, नहीं, 3 चीजें होनी चाहिए, दावत और दुआ और सहाबा की जिंदगी पढ़ना, बस। आज़म और इलियास सहाबा से और अंबिया से नीचे न उतरते। क्यों? इसलिए कि यही असल है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। एक दिन कहने लगी रहमत, हजरत जुलेखा की बेटी है ये पोती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कहने लगी रहमत, अल्लाह के नबी हैं आप तो। शौहर को कहने लगी, अपने शौहर अय्यूब अलैहिस्सलाम को, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो दुआ फरमाएं। कहने लगे, वो कहने लगी तो आप कहने लगे, मुझे शर्म आती है। क्यों? बहुत आराम की जिंदगी गुजारी, थोड़े दिन में घबरा जाऊं कि कितने दिन आराम के गए आपके? फरमा 80 साल। 80 साल से आराम कर रहा हूं, राहत, सहूलत, बड़ी इज्जत, और थोड़े दिन में घबरा जाऊं? ये तो 12 साल की, 18 साल की। यूं क्या रहमत ने साथ नहीं छोड़ा, सारी बीवियां छोड़ के चली गई। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक क्या कहते हैं, निअमल अब्दु अय्यूब, हमारा बंदा अय्यूब अच्छा आदमी है, सब्र करने वाला है। कोई आदमी सब्र में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहीं पहुंच सकता, लिहाजा उनकी जिंदगी देखेगा तो सब्र करेगा। जिसको खुदा अच्छा बताए उसको कौन बुरा बताएगा? अल्लाह क्या कह रहे हैं, निअमल अब्दु अय्यूब। अल्लाह पाक ने कुछ लोगों का नाम लेके बताया है, निअमल अब्दु दाऊद, हमारा बंदा दाऊद बहुत अच्छा, हमारा बंदा इब्राहिम अपने इम्तिहान में पूरा कामयाब। नाम ले लेके बता रहे हैं। तो इसलिए इन नाम वालों के नाम पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, क्या बात है, कौन है ये कौन लोग हैं? यूं कहें सब्र में इतना इस्तिकलाल था कि कीड़ों को यूं कहते, कहां जा रहे हो, यहां खाओ। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जब शिफा देने पर आएंगे, उरकुद बिरिजलिक, अपने पैर से एक एड़ी मारो, हम ऐसा शिफा का पानी देंगे, नहा लेना और पी लेना, और सारी बीमारियों को हम खत्म कर देंगे। आज धक्के खाते फिरता है। एक बड़े आलिम कहने लगे, कुछ साल पहले हम उस चश्मे पर गए थे जहां चश्मा उरकुद बिरिजली का, यानी हजरत अय्यूब के पैर के जरिए जाहिर किया, उसमें नहाए और पिया और शिफा पाई। दावत के काम में, सब्र में, और आदमी अंदर चला जाएगा, अल्लाह इसकी एड़ियों के बदले शिफा का पानी निकालेंगे। दुनिया की तारीख में कभी जमजम नहीं आया, हालांकि दुनिया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले बसी हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक लंबा सिलसिला है, बहुत लंबा। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल के हैं, 1050 साल के मारूफ कौल में। बाद हजरात तो 1200 भी बताते हैं, 1400 भी बताते हैं। और खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले एक लंबी दुनिया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे इदरीस की जो है, इदरीस के पोते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो बहुत लंबा जमाना है, जमजम से पहले बहुत लंबा जमाना। लेकिन कभी दुनिया की तारीख में जमजम नहीं आया। जमजम कब आया? जब हजरत हाजरा ने, हजरत इब्राहिम ने हिजरत कर कर अपने बेटे को हिजरत कराकर ऐसे लकदक मैदान में छोड़ दिया जहां पलने के जरियों में से कोई जरिया नहीं। खुद कुरान यूं कहता है, ऐसा इलाका, ना कोई आबो जी, ना कोई खेती, ना कोई नस्ल, इंसानों की आबादी नहीं, जिन्नात की आबादी नहीं। और हम क्या कहते हैं, अमीर साहब कहां लाए हो, यहां मस्जिदों में नमाजी नहीं, वहां तो वहां छुड़वाया जहां कोई मस्जिद ही नहीं। यूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अम्मी के साथ रह गए और अम्मी भी रह गई। जब छोड़ के जाने लगे
تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چٹیل میدان ہے، آبادی انسانوں کے نہیں، جنات کے نہیں. کہہ رہی ہیں بیچاری کہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں. دائی تو بیوی کو بچے کو ایسے غیر مناسب حالات میں چھوڑ کے جائے گا کہ حضرت ابراہیم نے چھوڑا ہے. کوئی مائی کا لال چھوڑے گا؟ بڑھاپے کی اولاد ہے. اور رہائش کتنی دور ہے؟ مسیرت شہرین، بیت المقدس کی اور بیت اللہ شریف کی فاصلے کی جو تفصیل لکھی ہے، 1 مہینے پیدل چلنے کا جو ہے سفر لکھا. اتنی دور. چھوٹا بچہ، چھوٹا سا تھیلا، اور حضرت ہاجرہ جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم کی جانے کی شکل دیکھ کر حضرت ہاجرہ کہہ رہے دوڑی نہیں. ساری دنیا کو عورتوں کو بتایا ہے دوڑنا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی دوڑی نہیں، حضرت ہاجرہ دوڑی نہیں حضرت ابراہیم کے پیچھے. حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں؟ جب دیکھا کہ سن نہیں رہے، بول نہیں رہے، کہنے لگی اَأَمَرَكَ اللَّهُ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے نبی جی؟ ہاں، گردن سے تصدیق کی اور یوں فرمایا حضرت ہاجرہ نے، یہ جملہ ساری دنیا کی عورتوں کو اور یہ جملہ ساری دنیا کے مردوں کو سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. لفظ نہیں میری طرح بول نہیں، بلکہ حقیقت. یوں کہا حضرت ہاجرہ نے اذن لا یضیعنا، اے ابراہیم جی اور ساری دنیا کی عورتیں اور ساری دنیا کے مرد سن لو، اگر اللہ کے لیے آپ نے ہم کو یہاں چھوڑا ہے، اللہ پاک ہم کو ہرگز ہرگز برباد نہیں کریں گے. یہ جملہ ہے رٹنے کا. اور کیسا آباد کیا ہے، لو کعبہ بھی بنوائیں گے، قرآن بھی اتروائیں گے، نبی جی بھی بھیجیں گے اور بھاری امت بھیجیں گے، اور قرآن کے ساتھ ہم ایسا نبی بھیجیں گے جس سے بڑا کوئی نبی نہیں. اذن لا یضیعنا کے ترجمہ سن لیجیے آپ. ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، اس وقت ہمیں اللہ برباد نہیں کرے. لو جی آپ سے پہلے قرآن بھی نہیں، اور آپ سے پہلے نبی جی بھی نہیں، اور آپ سے پہلے یہ امت بھی نہیں. اس امت کی یوں کہیں 80 صفیں ہوں گی. اس امت کی 120 صفوں میں کتنی صف؟ اور صف کی لمبائی آپ دیکھیں گے بہت لمبی. بتائیے 80 صفوں کی امت، اللہ کے جے نبی کے سلسلے کی امت حضرت ہاجرہ کے جملے میں چھپی ہوئی ہے. ایسا قرآن چھپا ہوا ہے جس قرآن کو کوئی توریت اور انجیل اور زبور منسوخ کیا کریں گی؟ یہ تو ساری دنیا کی کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب دے رہے ہیں. ایسا نبی دے رہے ہیں جس نبی کی نسل میں، یوں کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں یہ بچہ نہیں ہے. یہ ایسا بھاری نبی کا دادا ہے کہ ساری امت کا ایک نبی. تو قربانیوں میں دیکھیے آپ، جب نکلا ہے یہ زمزم، زمزم دنیا کی تحقیقوں میں سے کسی تحقیق نہیں ہے. حالانکہ سارے نبی یہاں جو ہے طواف کر کے گئے، طواف کر کے گئے. یہ نہیں کہ اللہ کے گھر، یہ اللہ کے گھر تو بہت دنوں سے تھا یہاں. جب اللہ کے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا حالات کی بنا پر، تو حضرت آدم کو جبریل نے آ کے بتایا اللہ نے گھر اتار دیا ہے اپنا، آپ چلو. اس لیے کعبے کی تاریخ میں لکھا ہے سب سے پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا ہے. تو کعبہ تو بہت دنوں سے تھا. حالات کی زندگی میں اللہ پاک زمزم دے رہے ہیں. حضرت ہاجرہ اس کو روکنے لگی. اللہ کے نبی جی فرماتے ہیں اگر امی ہاجرہ اس کو نہ روکتی ساری دنیا میں زمزم کا پانی جاتا. ساری دنیا میں زمزم کے معنی رک رک. گھبرا گئی نا کہیں پانی پانی نہ ہو جائے، دونوں ماں بیٹے ڈوب جائیں. آدمی کا مزاج ہے نا، یہ گھبراتا بھی جلدی ہے اور نا امیدی بھی اس میں جلدی آتی ہے. اگرچہ نبی، اگرچہ اللہ کے خاص بندے اس سے الگ ہوتے ہیں. تو میرے بزرگوں، دعوت کی زندگی میں قربانیوں کے اندر آدمی زمزم نہیں پائے گا، زمزم جیسی کتنی برکتی چیزیں پائے گا. اللہ کے نبی جی فرماتے ہیں الزمزم لما شرب له، زمزم جس نیت سے پیا جائے گا وہی نیت پوری کر دیں گے. حسن خاتمہ کی نیت سے پیئیں گے اور پانی کی نیت سے پیئیں گے، اللہ پاک جس ضرورت کے لیے پیئیں گے وہ ضرورت پوری ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، سارے عالم میں دعوت کی زندگی کو اس طرح عام کرنا ہے
جیسے حضرت حاجرہ نے جنگل میں رہ کے بچے کو پال کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آتے تھے اور جاتے تھے، کیونکہ حضرت سارہ کے پاس تو رہتے، بیت المقدس اللہ کی عجیب شان ہے، جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ اتنا بڑا کام لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں قربانی کا سلسلہ حضرت اسماعیل کے جیسے سلسلے سے ہے۔ جی جب آدمی قربانی دے گا اللہ پاک اس شہر کو، اس ملک کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا 3 قسم کی قربانی چاہیے، حضرت ابراہیم کی طرح مردوں کی قربانی، حضرت حاجرہ کی طرح عورتوں کی قربانی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح بچوں کی قربانی۔ ہجرت میں تینوں قربانی پائی گئی، بچے سال سال تک روئے، عورتوں کی جو ہے کیا حالت بنی، مردوں نے کیسی قربانی دی۔ جس گھر میں 3 قسم کی قربانی وجود میں آئیں گی، ان 3 قسم کی قربانیوں سے اللہ پاک دین کو فروغ دیں گے۔ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی جی کے دربار سے مہمان لے کر گئے تو گھر والے سے کیا کہا؟ کچھ ہے؟ تھوڑا سا ہے بچوں کے قابل؟ تو کیا کہا؟ یوں کہ بچوں کو بھوکا سلا دے، مہمان کو کھلا دے۔ یوں کہ بچے تو بھوکے سو گئے اور دونوں ماں باپ جی بھوکے سو گئے اور مہمان نبی کو کھانا کھلا دیا، دین بھی سکھا رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ قرآن کی آیتیں صبح کو نازل ہو رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسے لوگ ہیں اپنی ضرورتیں دباتے ہیں دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ بچوں نے بھوکا سونا اور ماں باپ نے بھوکا سلانا پسند کیا ہے۔ بیان تو بہت آسان چیز ہے، سب سے آسان بیان۔ اور کوئی اپنے بچوں کو بھوکا سلا کے دیکھا ہے؟ کوئی ماں اپنے بچوں کو ہوتے ہوئے بھوکا سلا کے دکھائے؟ داماد کے لیے نہیں ہو رہا یہ، بہنوئی کے لیے نہیں ہو رہا یہ، یوں کہ یہ تو ہو رہا ہے نبی جی کے مہمان کے لیے۔ تو جماعت ہمارے شہر میں آئے گی، کام بھی کروائیں گے، خدمت بھی پوری کریں گے، کیونکہ وہ تو کوشش یہ کریں کہ ہماری آئی جماعت اس کے برتن نہ کھلیں، اس کی خدمت کرنی ہے اور اس کو دین سکھانا ہے۔ فضل حضرت عباس بھاری آدمی ہیں، بڑے چچا ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بارش مانگتے تھے، ان کا واسطہ لے کر، ان کی سفارش لے کر۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی جی خود یوں کہتے، اللہ کے نبی جی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یوں کہتے، اے اللہ ہمیں حضرت عباس کے راستے سے اور ان کی سفارش سے آپ بارش دے دیجئے، یہ آپ کے نبی کے چچا ہیں، نبی کے واسطے سے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اللہ یہ تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تیرے نبی کے چچا ہونے کے راستے کہتے ہیں، آپ ان کی ضرورت پوری کرو۔ تو حضرت عباس ایسے بھاری نبی ہیں، ان کے 2 بیٹے، ایک فضل ابن عباس جو بڑے ہیں، ایک عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن ہے، دوسرے بیٹے ہیں۔ یوں کہیں حضرت فضل ابن عباس اعلان کرتے ہیں جو میرے بھائی سے دین سیکھ کر جاوے وہ ہمارے گھر روٹی کھا کے جائے۔ یہ ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں کیے، باغوں میں آگ لگائی ہے، یعنی بیچا ہے ان کو، اپنے ہاتھ سے تنخواہ دینے جاتے میوات کے مسجدوں کے اماموں کو، خود تنخواہ دینے جاتے ہیں۔ احسان نہیں کیا، اتنا بھاری احسان کیا ہے ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں اپنے باغوں کو بیچ کر۔ تو حضرت مولانا ایسے بھاری یوں کہہ رہے ہیں، حضرت فضل ابن عباس کہہ رہے ہیں جو میرے بھائی سے دین سیکھ کر جاوے وہ ہمارے گھر کھانا بھی کھا کے جائے۔ ایک بھائی کھانا کھلا رہے ہیں، ایک بھائی دین سکھا رہے ہیں۔ صحابہ نے اس لیے تو عرض کرتے ہیں جب ان کی زندگی ہمارے سامنے آئے گی تب کام کا صحیح رخ سامنے آئے گا۔ رخ نہیں بناتے تھے یہ جماعت اس گاؤں میں جائے گی، اس گاؤں میں جائے گی، لو جی یہ نمبر لے لینا، کوئی بات کر لینا، نہیں۔
وہ تو کھانا کھلا رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں، ہر طرح کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام سیکھنے کا ہی نہیں ہے، سکھانے کا بھی ہے اور خرچ کرنے کا بھی ہے۔ دین کی محنت کو مکمل سیکھنا ہے۔ 4 مہینے چلے لگانے مقصود نہیں ہے، بلکہ کام کو سمجھ کر ساری زندگی کا کوڑی کوڑی مال اور سانس سانس وقت اس میں لگانے کا مزاج ہے۔ مسئلہ 1 دن کا 2 دن کا نہیں ہے، پوری زندگی اس کام کو اپنا رخ بنائیں گے، اپنا مزاج بنائیں گے۔ لوہار کیا کہتا ہے؟ میں لوہار ہوں۔ درزی کیا کہتا ہے؟ جب تک جیوں گا جب تک سیوں گا۔ نہیں نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اسلام پر جیئیں گے اور اسلام کی دعوت دیں گے۔ یہ کوئی جوش کا کام نہیں ہے، یہ تو ہوش کا کام ہے، بہت سمجھ سمجھ کر۔ اس لیے میرے بزرگوں، ارادہ فرمائیں، طے کریں، دعوت کے کام کو مقصد حیات بنائیں گے۔ مقصد حیات ہوتا ہے یہاں آگ لگی رہے۔ آدمی گشت میں ہوتا ہے، اگر اس بھاؤ ملے اور اس بھاؤ بکے تو بیچ دے۔ لو تو کہاں ہے؟ لو گشت میں ہے اور ہے کہاں؟ اس بھاؤ بکے، اس بھاؤ ملے تو لے لے اور بیچ دے۔ لو یہ ہے آگ۔ ہم تو ساری دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، نبی جی کے کام کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور نبی جی کے کام کو مٹتا ہوا دیکھیں گے، تکلیف پائیں گے۔ کسی نے کہا ہمارا حال دینی الحال، میرا حال تو دین جیسا ہے، دین زندہ میں زندہ، دین مٹا تو میں بھی مرنے کے قریب ہو گیا۔ باتیں بنانے کا نام دین نہیں ہے، جان سے اور مال سے نبی جی کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اور میرے بزرگوں، آج وقت ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہمت کر لیں۔ 4 مہینے لگانے نہیں ہیں، لگاتے رہنا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے رہتے ہیں 4 مہینے اپنے صوبے میں لگائیں گے اور 1 مرتبہ 4 مہینے اپنے علاقے میں لگائیں گے اور تیسری مرتبہ 4 مہینے لگائیں گے دنیا کے آخری کنارے پر، جہاں تک ہم جا سکیں گے۔ ہر سال لگانے ہیں 4 مہینے، 1 سال تو اپنے علاقے میں اور 1 سال اپنے صوبے میں یا ہندوستان میں، اور تیسرے 4 مہینے لگانے کہاں؟ 5 مہینے کی شکل میں دنیا کے آخری کنارے، ایک صوبے کا، ایک ملک کا اور ایک دنیا کا۔ ہر 4 مہینے میں آدمی پوری قوت لگائے۔ یہ کوئی اتار دینے کی چیز نہیں ہے، 4 مہینے کا قرضہ تھا اتار دیا، نہیں میرے بزرگوں، آپ اور ہم سمجھداری سے طے کریں، ہر سال 4 مہینے۔ اب ہمت کر کے اس سال کے نقد والے بھائی کھڑے ہو، اس سال والے نقد بھائی۔ تو ساتھیوں، یہ تھا بیان مولانا عبدالستار صاحب کا۔ اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔